الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کچھ دنوں سے فلسطین میں جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو دیکھوں یا ان ڈھائے جانے والے جو ظلم ہیں جو ہمارے کشمیر میں بھائی ہیں انہیں دیکھو۔ یہاں بات ساعتوں کی یا دنوں کی نہیں ہے، ایک طرف ظالم ہے اور ایک طرف مظلوم ہے، اور ایک کربلا ہے کہ بپا کیے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے جب یہ کہا گیا کہ آپ اس سے متعلق بات کریں اور اپنی مذمتی جو گفتگو ہے یا اس سے متعلق اپنی رائے بتائیں، تو آپ یقین مانیں میں دوسرا دن ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، لیکن جرأت نہیں ہو رہی کہ میں مذمتی الفاظ میں جو ہے اس کی مذمت بیان کراؤں یا ریکارڈ کراؤں، اس لیے کہ یہ جو آج کوئی ایک نئی بات یا پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ چیز یا یہ عمل امت کے ساتھ رواج اختیار کر گیا ہے، اور جو مذمت کی جاتی ہے یہ ان کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ اظہار محبت یا تعاون کے لیے نہیں کی جاتی، یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو جو تانے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی مذمت نہیں آئی، فلاں کی مذمت نہیں آئی، تو مذمت میں بھی جو اگر ہم نے اپنی ذات رکھی ہوئی ہے تو اسی سبب یہ حال ہے جو آج ہمارا ہو رہا ہے۔ وہ قوم جو ایک بیٹی کی آواز پر کہاں سے اٹھی، کہاں کر محمد بن قاسم جو ہے اس نے انصاف مہیا کیا، آج اس قوم کی بیٹی نہیں، بیٹیاں ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، اور ہمارا ٹکراؤ کیا ہے، کس کے مذمتی الفاظ بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں۔ یہ انحطاط ہے بے عملی کی، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ظلم نہ ہو، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے کہ انصاف ہو، نہ صرف مابین انصاف ہو، مخلوق کے ساتھ انصاف ہو، تو پھر ضرورت ہوگا ان حصوں کو اختیار کرنے کی جس کی تعمیر ریاست مدینہ میں ملتی ہے۔ 23 سال میں نزول قرآن ہے، اور 23 سال میں معلوم دنیا کے 3 حصوں پر اس حکم کا نافذ ہونا ہے۔ کیسے؟ کوئی ابہام نہیں ہے۔ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب ہے۔ تو جو رواج ہے اس کے ساتھ میں بھی ریکارڈ کرا دیتا ہوں کہ بڑی مذمتی الفاظ ہے اور بڑا دکھ ہے، تو دکھ تو ہے، لیکن وہ دکھ کیسا جو علاج نہ ڈھونڈے، وہ دکھ کیسا جو شفا کی تلاش نہ کرے، وہ دکھ کیسا جو عمل پہ نہ آئے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں ایمان عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف ان مظالم کا مقابلہ کر سکیں بلکہ غیر مسلم کے تحفظ کا بھی سبب ہو سکیں۔ اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اس کے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے جھگڑے، آپس کی ضد اور عناد اپنے ملک اور ملک کے اداروں کے تباہی پر تک ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ ضرورت ہے اس ہوش کی۔ اگر ہم مضبوط قدموں پر نہ کھڑے ہوں، ایسا ہی ہوگا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جہاں مذمت کر رہے ہیں وہاں تک کی مدد کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، اور نتائج ہمارے اختیار میں نہیں۔ بڑا لشکر تھا اہل مکہ کا، ہر طرح کے سامان حرب سے لیر تھا، اور ہر طرح کا سامان حرب ہوتے ہوئے مقابل کیا تھا، پوری تلواریں بھی نہیں تھیں، کہیں چھڑی تھی۔ زرہ تو کجا بمشکل سطر ڈھانپا گیا، منہ روزہ حصوں میں کھجور دی جا رہی ہے، لیکن قوت ایمانی تھی۔ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کا نصیب تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، غیرت ایمانی عطا فرمائے، اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔